اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان میں اصلاح کرا دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو ان سے قتال کرو، الَّتِي تَبْغِي، جس نے زیادتی کی ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، تو اگر وہ واپس پلٹ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں اصلاح کرا دینا، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور پورا انصاف قائم کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ پورا انصاف اور عدل قائم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان تم۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دو، بین درمیان، اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر مہربانی کی جائے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا ہے، اور اگر ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر جو زیادتی کر رہی ہے اس کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس نہ پلٹ جائے۔ اور اگر وہ لوگ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرائی جائے گی، اور جس کا حق ہے وہ اس کو حق دلوایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، اور بھائیوں کے درمیان میں اصلاح ہی بہتر ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور یہی تقویٰ ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایک آج کے درس میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں بھی انہی دونوں آیتوں کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات عرض کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ہو جانے پر، قتل و قتال ہو جانے پر کیا رویہ ہونا چاہیے، اور یہ قتل و قتال اور آپس میں جھگڑا جو مسلمانوں کی دو جماعتوں یا دو لوگوں کے درمیان میں ہوا ہو، اس کے سلسلے کے کیا احکامات ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی جنگ کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے۔
یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ فی الحال ان آیتوں کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قتل و قتال ایک ناپسندیدہ اور غلط عمل ہے، بلکہ مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کے الفاظ پر آپ توجہ کریں تو دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ بھڑ جائیں، اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ جائیں، یہ نہیں فرمایا اگر ایمان والے آپس میں لڑ جائیں، ایمان والے آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا کہ دو ایمان والوں کی جماعتیں آپس میں لڑ جائیں۔ اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کا کام ہونا چاہیے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں لڑا دیے جائیں یا کسی لا علمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، یہ ممکن ہے۔ دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بھڑا دیے جائیں، غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ سامنے آ رہی ہے آیت کے مطلب سے اور مفہوم سے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے کردار اور مسلمانوں کے اخلاق کے خلاف ہے کہ وہ آپس میں لڑیں۔ ہاں، کسی سازش کا شکار ہو کر یا کسی دھوکے کا شکار ہو کر، غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ آپس میں لڑ جائیں، یہ ممکن ہے، یہ مفہوم اس کے اندر نکل رہا ہے۔ دوسرا ایک اور مفہوم بھی نکل رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپس میں قتل و قتال گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ آپس میں قتل و قتال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مومن فرما رہا ہے۔ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ آپس میں قتل و قتال کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو مومن بتا رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ بھڑ جائیں، آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں اصلاح کر دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہاں ایک چیز اور بھی آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے طائفہ کا لفظ بولا ہے، عربی زبان میں بہت بڑے جماعت کو فرقہ کہا جاتا ہے اور چھوٹی جماعت کو طائفہ کہا جاتا ہے۔ طائفہ انسانوں کے چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، اور انسانوں کے بڑے گروہ کو فرقہ کہتے ہیں۔ یہ چیز اس سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپس کا قتل و قتال ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ایسے ناپسندیدہ اور غلط کام کے اندر ملوث نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایک چھوٹی ہی جماعت ایسا ہو سکتا ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑنے اور قتل و قتال کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی بڑی جماعت سے ہرگز یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ دو بڑے گروہ آپس میں لڑنے اور قتل و قتال پر آمادہ ہو جائیں، بلکہ مسلمان بحیثیت امت اور بحیثیت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اور کلمہ گو ہونے کے
ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کریں گے ایک بڑی جماعت کی حیثیت سے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں قتل و قتال ہو۔ فرمایا اگر دو جماعتیں چھوٹی آپس میں مومنوں کی ایک دوسرے سے لڑ بھڑ جائیں فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان میں اصلاح کرا دیا کرو۔ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اس حکم کے مخاطب تمام مسلمان ہیں، وہ بھی جو ان دونوں گروہوں میں شامل ہیں اور وہ بھی کہ جو ان دونوں گروہوں سے باہر ہیں۔ یہ چیز اپنے آپ سمجھ میں آتی ہے یہاں سے آیت مبارکہ کے مفہوم سے کہ دو چھوٹی جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں اگر قتل و قتال پر آمادہ ہیں تو ایک تیسری جماعت مسلمانوں کی موجود رہے گی کہ جو ان کے درمیان میں صلح کروائے گی اور جو ان کے اس عمل کو ناپسند کرتی ہوگی۔ فاصلحوا بینہما کی مخاطب وہی تیسری بڑی جماعت ہے کہ جو ان دونوں آپس میں لڑنے والی جماعتوں سے الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، عام مسلمانوں سے فرما رہا ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت سے فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان میں آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے قتل و قتال کریں، ایک دوسرے کو ماریں اور کاٹیں، اور نہ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ اگر مسلمان دو آپس میں لڑ رہے ہوں یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو باقی مسلمان ان کا تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ بڑی بری صورتحال ہے۔ باقی مسلمانوں کو فوراً آگے بڑھنا چاہیے اور ان کے درمیان میں صلح کرا دینی چاہیے۔ فریقین کو لڑائی سے، دونوں جماعتوں کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، ان کے دل میں خدا کا ڈر و خوف پیدا کرنا چاہیے، اثردار لوگوں کو آگے بڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف دور کرنا چاہیے، نزاع کے اسباب معلوم کریں اور اپنے حد سے آگے نہ نکلنے کے لیے ان کے درمیان میں تاکید کریں اور دونوں کو مصالحت کر دیں۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرتی ہو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر آپ یہ محسوس کریں، یعنی عام مسلمان اگر یہ محسوس کریں کہ ایک جماعت زیادتی کر رہی ہے دوسرے گروہ پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر اب اس جماعت کا ساتھ دو جو حق پر ہے، اس جماعت کو مضبوط بناؤ جو حق پر ہے، اور اس جماعت کو جو تم سمجھتے ہو کہ شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کی حکم کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کو روکو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ تو مسلمانوں کی عام جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، اور اگر دونوں گروہوں میں سے، دونوں طائفہ میں سے اگر یہ محسوس کریں کہ ایک جماعت شریعت کے اور اللہ کے خلاف کام کر رہی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف کام کر رہی ہے، تو پھر جو جماعت حق پر ہے اور شریعت کے مطابق کام کر رہی ہے اس کا ساتھ دیں جب تک کہ وہ دوسری جماعت اللہ کے حکم کے اوپر واپس نہ آ جائے۔ اگر وہ پھر اللہ کے حکم پر واپس آ جائے، فَإِن فَاءَتْ، وہ باز آ جائے اور یہ کہہ دے کہ ہم خدا کے حکم کو مانیں گے، وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو اب ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ اصلاح کرا دو، ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئیں تو ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف قائم کرو۔ وَأَقْسِطُوا، عدل، انصاف اور قسط یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ قرآن کریم میں ان تینوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں یہ لفظ جن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اندر یا عربی کے اندر ان کا استعمال اس سے قدر مختلف ہے۔ انصاف کہتے ہیں معاملہ رفع دفع کرنے کو، عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کے حق کا پورا بدل دلوانے کو، حقدار کو اس کے حق کا پورا بدل دلوا دینے کو، اور قسط کہتے ہیں حقدار کو اس کو پورا حق دلوا دینے کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقدار کو اس کا پورا حق تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ مثال اس کی ہم لے سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے مثلا،
اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اب مقتول کے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق دیا ہے کہ یا تو اگر وہ چاہیں تو اس سے معافی مانگ لیں تو وہ معاف کر دیں، یا اگر وہ چاہیں تو اس کا بدلہ دے دیں، اس کی دیت دے دیں تو وہ اس کی دیت دے دیں، یا اگر چاہیں تو پھر جان کے بدلے جان ورثاء لے سکتے ہیں۔ یہ ورثاء کو اختیار دیا ہے مقتول کے کہ وہ قتل کے بدلے معاف کر دیں، اگر قاتل معافی مانگتا ہو وہ قتل کے بدلے دیت دے دیں، اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہوں، اور اگر چاہیں تو جان کا بدلہ جان سے لے لیں۔ تو ہم نے جو آپ کو بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے انصاف، ایک چیز ہوتی ہے عدل، اور ایک چیز ہوتی ہے قسط۔ قرآن کریم میں تینوں لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن کریم تینوں کی گنجائش اپنے احکامات میں رکھتا ہے۔ فرمایا کہ مثلا مقتول کے ورثاء معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور قاتل معافی مانگنے کے لیے تیار ہو، اور وہ معافی مانگ لے اور مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کے خون کا بدلہ دیت لینے کو تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون کی قیمت ہم کو ادا کر دی جائے تو ہم اس کی جان بخش دیں گے، تو یہ عدل ہو گیا۔ اور اگر وہ یوں کہیں کہ ہم تو جان کے بدلے جان لیں گے، ہم تو جان کے بدلے جان لیں گے، اس نے ہمارے ایک شخص کی جان لی ہے لہذا قاتل کی جان جان کے بدلے لی جائے گی، تو اس کو قصاص کہتے ہیں شریعت میں، یہ قصاص ہے۔ تو آپ یوں کہیے کہ قصاص قسط ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قصاص بھی قسط پورے طور پر نہیں ہے، قسط پورے طور پر نہیں ہے، جان کے بدلے جان کا لیا جانا، اس لیے کہ قاتل نے جس کی جان لی تھی مقتول کے قتل کیے جانے کے بعد، مقتول کے قتل کیے جانے کے بعد وہ جو مقتول قتل ہو گیا تھا اس کے بدلے میں اگر قاتل کو قتل کر دیا گیا ہے تو قاتل کے قتل ہونے کے بعد بھی مقتول کی جان تو واپس نہیں آئے گی، مقتول کے ورثاء قاتل کے مرنے کے بعد بھی اپنے آدمی سے تو محروم رہیں گے، یہ تو اللہ ہی اس کا بدل ان کو دے سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ان تینوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئیں تو اصلاح کرا دینا ان کے درمیان میں، لیکن اصلاح بالکل برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس اصلاح کرانے والی اور صلح کرانے والی جماعت کو یہ چاہیے کہ پھر اس کو پورا بدلہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بالکل مکمل انصاف کرنے والوں کو اور پورا بدلہ دینے والوں کو اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمائے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کر دیا کرو۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو ان کے درمیان میں آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ بھائیوں کا آپس میں لڑنا، آپس میں بھیڑنا، ایک دوسرے کا جان کا نقصان کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے۔ یہ ان آیات کا مفہوم اور مطلب ہم نے آپ کو سمجھایا اور بتایا۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ایک حدیث کے سوا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے آپسی نزاع اور آپسی لڑائی اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے کبھی ضرورت پیش آئی۔ ہاں البتہ ہمیں
اس قانون کی تشریح اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بیان فرمایا ہے اس کو جزیات کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ لڑائی آپ حضرت امیر معاویہ سے کہہ لیجئے، یا وہ لڑائی حضرت علی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ لیجئے، یا وہ لڑائی حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان کہہ لیجئے، بے شک اس کی تفصیلات ہمیں وہاں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی دو جماعت کو آپس میں لڑائی کے موقع کے اوپر شریعت نے کیا احکامات دیے ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سلسلے میں علماء کا مسلک کیا ہے، ائمہ کا مسلک کیا ہے اور صحیح موقف کیا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ آپ ان آیات کے ذریعے سے بہت سے ایسے سوالات کا جواب انشاءاللہ پائیں گے کہ جو ذہنوں میں اکثر آپ کو پریشان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیات قرآنی کے مفہوم اور معانی اور مطالب کو صحیح معنی پر سمجھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔